اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کے گناہوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، انہیں حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کی سلامتی ہو اپنی بہترین تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر برکت اور کثیر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پچھلی ویڈیو میں نے 40 آیتیں آپ کو 40ویں آیت تک پڑھ کے سنائی تھی، اور اب ہم 41 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، حالانکہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپایا کرتے تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گڑھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے جان بوجھ کر حق چھپاتے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق و باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 وقت کی نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سوچتے؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی یہ آیت جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیان عبرت ہے۔ یعنی جب ہم دوسروں کو حکم دیتے ہیں نیکیوں کا تو پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، پھر بعد میں دوسروں کو نیکیوں کا حکم دینا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے یعنی بھاری ہے، مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں، یعنی جو اللہ کی محبت میں مبتلا ہیں، جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، ان کے لیے نماز قائم کرنا اور صبر کرنا کچھ بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنوں کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و تحریب اور دونوں ہیں اس میں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کے حصول کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں۔ تمام اہل زمانے میں فضیلت و برتری دی گئی ہے، دریا میں راستہ بن گیا،
فرعون سے نجات دی اللہ پاک نے، توریت کا عطا ہونا، بچھڑے کی پوجا پر معافی مل جانا، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، منت سلوہ نازل ہونا، پانی کے پارا چشمے جاری ہونا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ، یہ تمام نعمتیں ان کے آبا و اجداد کو عطا کی گئی تھیں، جن کا اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ یعنی اے بنی اسرائیل، قیامت کے دن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کو کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی، جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیا کرتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے، جو غروب آفتاب سے قبل جبراً وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو اللہ پاک اس میں بیان فرما رہے، اس آیت میں، جو بنی اسرائیل پر فرمائی تھی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تھے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں یعنی سمندر میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشندان بن گئے،
بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق ہونے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، میرے مالک مولا مختار کل، اے میرے معبود برق، اے رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، آج میں نے جو کچھ تیرے کتاب سے تلاوت قرآن پاک کی ہے میرے معبود، اسے تیری نظر کرتی ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ، اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں مجھ سے تجوید مخارج میں اور زبان کی لغزش کی وجہ سے، اے اللہ میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر ان سب کو گواہ بنا کر معافی مانگتی ہوں۔ میرے رب مجھے معاف فرما دے، اور جتنے لوگوں نے انہیں سنا ہے ان سب سے بھی درگزر کی گزارش کرتی ہوں۔ اے اللہ، اسے قبول فرماتے، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب پہنچا، اور آپ کے ذریعے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور ہیں، ان سب کو اس کا ثواب جاریہ عطا فرما، بالخصوص ہمارے والدین کو اس کا ثواب جاریہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے معبود۔ یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کے لیے خاص دعا گو ہوں میرے معبود کہ انہیں دین کی طرف راغب کر اور نماز کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع لانے والا بنا، اور انہیں دنیا اور آخرت میں عزت والا اور امن والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، جو تیری راہ میں شہید ہو رہے ہیں میرے معبود، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو ان کے پیچھے بچ جانے والے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کا حامی و ناصر ہے میرے معبود۔ اے اللہ میرے مہربان، میرے پاک پروردگار عالم، جو بھی مجھ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہو، تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اور سننے والوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ میرے لیے اور سب کے لیے دعا فرمائیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔